کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا. میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا, کہہ رہا آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہوگا, آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی, وہ اتفاق سے. تو خیر, شریعت نے جو حلال جانور ہے نا, اونٹ ہے, آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں, اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے, اتنی لمبی لمبی گردنیں, ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, ایک الگ سا لک. مدینہ جب آپ جاتے ہیں, اونٹوں کے پورے عجیب سی روحانیت ہوتی ہے. وہاں آپ جائیں گے, ان کی لید میں جو اسمیل ہے, بدبو ہے, اس سے انسان کو گھن نہیں آتی, کوئی الٹی نہیں آتی. بھینسوں کے باڑے میں جائیں, آپ کو الٹی نہیں آئے گی, بے ہوش نہیں ہوں گے آپ, حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا. یہ جانور اللہ نے, جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا, 8 ازواج, فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا. اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ, یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ, اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے, اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو. من الابل 2, فرمایا 2 اونٹوں میں, نر اور مادہ, یہ کتنے ہو گئے 2. ومن البقر 2, فرمایا 2 گایوں میں, نر اور مادہ. بیل کا الگ تذکرہ کیا, گائے کا الگ, کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں, گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے. جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, اس کی کوئی حیثیت. تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی, دونوں ایک جیسے ہیں, کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَمِنَ الْبَقَرِ 2, بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے. تو پالنے کی چیز اونٹ ہے, اور کیا ہے, گائے بھینس ہے. ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں, اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں. تیسری چیز وَمِنَ الْمَعْزِ 2, وَمِنَ الضَّأْنِ 2, بکرا بکری اور دمبا اور دمبی, جس میں بھیڑ, چکی والا دمبا وغیرہ, یہ سب اسی میں آ گئے. قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ. اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں نے نر کو حرام کیا ہے یا مادی کو حرام کیا ہے. میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا, تو تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر. آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو, عملاً حرام ہی کر دیا ہے. عملاً کیا کر دیا ہے, اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی, ان کی چربی جو سب سے زیادہ. دیکھو ان 4 جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے, اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے, کیوں حرام کر رہے ہو. اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ, چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں, پاپڑ کھا رہے ہیں, اور ارتغل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں, حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں. بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے. بچوں کے لیے تو گوشت, گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے. بچوں کو تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں. دوسرا, اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی, ان کے گناہوں کی وجہ سے, کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے, فیٹ, جس میں گوشت پکتا ہے. وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا. اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ. اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے, اس سے تم محروم ہو گئے. اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی, ان کا فیٹ, وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا, وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا. ڈالڈا, اور ڈالڈا کا نام نہیں لینا چاہیے, ساری ایک جیسی ہیں جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں. یہ والا آئل پیجیے, یہ والا آئل کھائیے, کولیسٹرول فری, چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح. خدا نے گوشت ہمیں دیا, بولا یہ گوشت ہے, اسی کے اندر چربی ہے. میں بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں, نئے لوگ شاید, پرانے لوگ شاید بور ہو جائیں, کوئی بات نہیں, ہونے دو. لیکن ہمیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم چربی کھا رہے ہیں.
میں گاؤں میں رہ کر آیا, میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا, بہت خراب. بچپن کی 23-24 سال کی عمر کی بات ہے, بچپن بھی نہیں تھا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا, علاج کر کر کے تھک گیا. اسی دوران ہم لوگ دورہ صرف ہوتا ہے نا ہم لوگ کا مدرسوں میں, چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو عربی گرامر کے دورے ہوتے ہیں, تو میری تشکیل ہو گئی کہیں بلوچستان کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی, دسمبر کا مہینہ. وہاں روزانہ دمبا کٹتا اور سالن پکتا. جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ بھی بہترین ہو گیا اور رنگ ایسا لال ٹماٹر جیسا ہو گیا ہمارا, اور ہم جناب گول مٹول سے ہونا شروع ہو گئے. ایک دن میں نے کہا یار یہ تیل پتہ نہیں کون سا اس دمبے میں ڈالتے ہیں, اتنا مزے کا ہے. میں نے کچن میں دیکھا تو تیل ڈلتا ہی نہیں, وہ جانتے نہیں تھے اس دور میں یہ ڈبے ہوتے کیا ہیں. وہ کیا دمبا کاٹا, پورا دمبا ہانڈی میں اسی چربی سمیت اسی میں پکتا تھا. 2 مہینے میں رہا ہوں. جب میں یہاں آیا نا کراچی, تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے میک اپ کیا بھائی اس نے. تو صاف رہنا چاہیے انسان کو ہر وقت, یہ کپڑے پھوڑے کا نا یہ بہت مشکل چیز ہے. خیر کیا بات چل رہی تھی. تو ہم جب 2 مہینے بعد واپس آئے, لال ٹماٹر ہوئے ہوئے ہیں, آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے دوڑ رہے ہیں بھائی, ایسے خون کی لکیریں دائیں بائیں چہرے پہ گھوم رہی ہیں. لوگ حیران, یار یہ بندہ ہے وہ کیا ہے, کہ ٹیکے لگوائے ہیں کیا. اچھا جیسے ہی میں آیا ہوں, آتے ہی گھر میں کھانا کھایا, فوراً پیٹ خراب, اور دوبارہ ریورس وہی عمل ہونا شروع جیسے 2 مہینے پہلے تھے, جب وہیں آ کے سیٹ ہو گئے دوبارہ. ٹھیک ہے, وہی رونق وونق ختم. میں نے کہا یہ چینجنگ کیا آئی ہے خوراک میں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اپنے قصے بیٹھ کے مفتی صاحب سنا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ میں اپنا قصہ نہیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, میں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. تو فائدے کو ڈیفائن کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں میں, کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو قرآن نے چیزیں کھانے کا کہا ہے وہ کھاؤ, دیکھو کیسے بن جاؤ گے. یہ تجربہ ہے ہمارے اوپر, اور ہم یہ تجربہ کرنے نہیں گئے تھے, وہاں ہو گیا تجربہ, تو شیئر کر دینا چاہیے نا. اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ انسان شیئر کر سکتا ہے, کسی اور کا نہیں کر سکتا. میں جیسے ہی کراچی آیا ہوں اسی دن میرا پیٹ خراب, اور 2 مہینے میں جو جان بنی تھی نا لال ٹماٹر ہو گیا تھا. ایسے زبر پیٹ نہیں نکلا تھا, پیٹ اندر ہی تھا, ورنہ آدمی موٹا ہوتا ہے توند بھی نکل آتی ہے. دوبارہ سے الحمدللہ پگھلتے پگھلتے جہاں سے گئے تھے وہیں آ کے جدے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی, پنجاب میں کہتے ہیں, جہاں سے چلے تھے وہیں دوبارہ آ کے سمٹ کے باریک سے ویسے ہی. یہ تو میں بھی 2013 میں حج کیا تو تھوڑا سا صحت بنی ہے میری, ورنہ یہ رفیع بھائی لوگ جانتے ہیں ہم کتنے باریک سے ہوا کرتے تھے. جذبے ہمارے اتنے بڑے بڑے تھے, لوگ کہتے تھے یار, جب میں نے دوسری شادی کی انہوں نے کہا وزن 50 کلو کا کام 90 کلو والا کر لیا آپ نے. تو ویٹ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی انسان کا کام کے لیے. خیر تو میں جب یہاں آیا میرا پیٹ وہ دوبارہ پگھلنا شروع. میں نے کہا یار کیا تبدیلی ہوئی ہے خوراک میں, کیا تبدیلی ہوئی ہے. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں گاؤں میں 2 مہینے گزاریں گے, ان کی خوراکیں ہم جیسے نالائق لوگ ہضم نہیں کر سکتے. مجھے سب سے بڑا مسئلہ سفر میں یہ تھا کہ میرا پیٹ کمزور ہے, میں وہاں ان کے دمبے برداشت نہیں کر پاؤں گا, ان کی چربی برداشت نہیں کر پاؤں گا. کمال کی بات یہ کہ ان کے دمبوں سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے, ان کی چربی سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے. اور یہاں کے آئل جو کولیسٹرول فری اور بہت ہلکا اور بوڑھوں کے لیے بنایا گیا ہے, بچوں کے لیے بنایا گیا ہے, وہ ہمارا معدہ ہضم نہیں کر پایا. اس کے بعد میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. تو میں ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی ہوگی اپنی جگہ, ہم تو بھائی اپنی ہماری رپورٹ یہ ہے کہ جب تک یہ ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کو آپ طلاقیں نہیں دے دیتے اس وقت آپ صحت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کرو, صحت بنانے کی فکر مت کرو. سمجھتے ہو, جو ڈبے کا دودھ پی رہا ہے, جو جوسز پی کے جسم میں طاقت لے کر آ رہا ہے, ڈبے کے جوس پی کے, سمجھ رہے ہیں نا بھائی, جو جوس پی رہا ہے ڈبے کے پیک, اور کہا ہے اس میں کیا آئے گے, وائٹامنس منرلز ملیں گے مجھے, وٹامنز لیول اوپر جائے گا. بھائی اس میں وٹامن سی لکھا ہوا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سمجھتے ہو, وٹامن سی کسی کا باپ بھی نہیں ڈبے میں ڈال سکتا اتنے آرام سے. تو چھوڑ دو یہ چیزیں, بالکل فضول قسم کی چیزیں. دمبا, اب تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں,
یہ چیزیں کھاؤ، نیچرل چیزیں. جتنا نیچر کے قریب رہو گے آپ کی صحت اچھی رہے گی. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا 4 جانور اللہ نے حکم دیا، دمبا، بکرا، گائے اور اونٹ. اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ، تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا. اب کمال کی بات دیکھو، حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہو، یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے. اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں ہیں، یہ گھریلو چیزیں ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں، ان کی مینگنیوں میں، ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں. ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ بندر پالو، اس میں کوئی وائرس آیا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس آپ میں پھیل جائے. آپ کتا پالو، کوئی بیماری آئی، خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری. ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی ہے، لاکھوں مرغیاں مر گئیں، پولٹری فارم والا ایک بھی نہیں مرا ہوتا. تو اسلام جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا، کوئی متبادل نہیں ہو سکتا. تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے میں کہ آپ کی جو اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے تو اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی اسلام کا کوئی یہ شرعی حکم ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہے. لوگ جب حلال جانور پالیں گے، مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا، دودھ بول لو یار سستا ہوگا، تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. انڈے آپ کے گھر کے انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا. تیسرا، بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں، دال پکتی ہیں، جو ویسٹیج ہوتا ہے، کچرا ہوتا ہے، وہ ضائع ہونے سے بچے گا. آپ یہ جانور پالو نا، بکری، مرغی وغیرہ، گھر کی بچی ہوئی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی، وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے پاس. تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ تو بچت ہے نا اس میں. کتے کو کیا کھلاؤ گے؟ زیادہ گوشت کھلا دیا وہ کتا پن پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ جو گند نکالتا ہے کتا، وہ بیماریوں کا ذریعہ. یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے. تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے. یہ جو آج